بندے دی قدر و قیمت ہے یا دی قیمت کس طرح لائی جا سکتی ہے؟ آیا کسی انسان کی ایسی قیمت لاونا چاہیے تے دا وزن تولی تے دی وزن کتنا ہے، اے دا بار کتنا ہے، اے دا ویٹ کتنا ہے تے او دے ذریعے قیمت لگ سی؟ نہ میرے بھائی، اس طرح تے جانوراں نوں تولیا جاندا ہے، حلال جانوراں نوں تولیا جاندا ہے تاکہ انہاں دا گوشت انسان خریدتا ہے کھاندا ہے تے اونوں تولیا جاندا ہے، او دے مطابق او دی قیمت لائی جاندی ہے۔ انسان دی قیمت او دی گوشت دی وجہ تو نہیں، انسان دی قیمت او دے موٹے اور تازے ہون دی وجہ تو نہیں، انسان دی قیمت او دی صحت اور او دے پہلوان ہون تو نہیں، بلکہ امیر المومنین فرمائندن مرد دی قیمت او ہے کہ جڑا او دا ارادہ، جڑا او دا ہدف اور مقصد ہے، جڑا او دا کردار ہے۔ یعنی انسان دی قیمت او دے ہدف تو لاؤ، انسان دی قیمت او دی ہمت تو لاؤ، او ارادہ کی رکھدا ہے، او کیڑی چیز دی جستجو وچ رہندا ہے۔ اور پھر ایک جگہ تے امیر المومنین فرمائندن کہ انسان اگر او دا ہدف اور مقصد صرف کھاون پیون ہوئے، شاہ جی توجہ ہے نا، انسان دا ہدف اور مقصد فقط یہ ہوئے کہ ہمیشہ جستجو وچ ہوئے کہ کدو لنگر ملے، کدو روٹی ملے، کدو روزی ملے، کدو مفاد ملے، کدو کوئی نہ کوئی دی جگاڑ ہے ہوئے کہ میرا پیٹ بھر جاوے، اگر او دی ساری ہدف اور مقصد یہی ہے تو پھر او دی قیمت مولا فرمائندن وہی ہے جڑا دے پیٹ چ فضلہ نکلدا ہے۔ اللہ اے ہمت، اے قیمت انسان دی۔ لیکن اگر انسان دا ہدف اور مقصد اے ہوئے کہ وہ دی ہمت اور ارادہ اے ہوئے کہ میں اللہ دی دین نال محبت رکھنا، اللہ دے نال محبت رکھنا، اللہ دی محبت وہ دے دل چوے، اللہ تبارک و تعالی دے دین دی محبت وہ دے کردار دے اندر نظر آوے، عشق مصطفیٰ او دے کردار تو نظر آوے، عشق مصطفیٰ او دے سیرت تو نظر آوے، او دے بول چال تو نظر آوے، او دے چلن پھرن تو نظر آوے، او دے تعلقات اور رشتہ داریاں تو نظر آوے، او دے مرن غمی اور خوشی تے دین اگر تو نظر آ رہا ہے تو اے دی قدر و قیمت وہی ہے کہ جڑی اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان دی قدر و قیمت وہی ہے جڑا او دا ہدف اور مقصد ہے۔ ہدف اور مقصد کے ذریعے انسان دی قیمت دا اندازہ لایا جا سکتا ہے۔ اور انسان دا غم کی ہے، انسان دی جڑی ہدف ہوندہ ہے نا، اگر ہدف تو دور ہو جاوے، ہدف تو دوری انسان دے اندر اس چیز دا غم پیدا کر دی۔ اگر انسان دا ہدف اور مقصد کسی نال محبت ہے تو اس تو دور ہو گیا دا معشوق جن نال عشق کردا ہے۔ اور حقیقی عشق پاک ہوتا ہے، عشق لفظ پاک ہے لیکن ناپاک ارادے واسطے استعمال کیتا گیا ہے۔ عشق پاک ہے، عشق پلید نہیں ہو سکتا، اور عشق ہوتا ہی ہوئی ہے جڑا کمال نال ہوئے، عشق کمال نال ہوتا ہے، کمال نال۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان جدتنا اللہم صلی علی محمد ان جدتنا فاطمۃ الزہراء بحر العلم والکمال، بے شک ہماری جدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا علم اور کمال دا بے کراں سمندر ہیں، کمال دا سمندر ہے۔ عشق ہوتا ہے کمال نال، عشق فقط کمال کے ساتھ ہوگا، اور جس کے اندر کمال ہوگا اسی سے محبت ہوگی، اسی سے عشق ہوگا، کمال کے علاوہ عشق نہیں ہو سکتا۔ اور امام صادق فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا علم اور کمال دا بے کراں سمندر ہے۔ اگر فاطمۃ الزہراء علم دا بے کمال سمندر اندر جناب محمد مصطفیٰ دی زمانی امیر المومنین بھی اپنے بارے فرمائندن انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم دا شہراں، علم کمال ہے، صداقت کمال ہے، انسان دے اندر سخاوت کمال ہے، انسان دے اندر شجاعت و بہادری و دلیری کمال ہے، ایک کمال ہے، اچھی صفات کمال ہے، انسان دی دینداری اگر انسان دیندار ہے ایک کمال ہے، انسان دا اگر اچھا اخلاق ہے اے او دے اندر کمال ہے، اگر انسان دا کردار خوبصورت ہے اے او دا کمال ہے، اگر
کسی دے اندر اچھا کمال نظر آوے، کسی اندر علم نظر آوے، کسی دے اندر شجاعت و بہادری نظر آوے، کسی دے اندر عدل و انصاف کو نظر آ جاوے، شجاعت و شہامت نظر آ جاوے، حق پرستی نظر آ جاوے، باطل تو دور ہوئے، حق دے قریب ہوئے، حقدار ہوئے، حق رکھدا ہوئے، حق دے مطابق فیصلہ کرندا ہوئے، حق دے مطابق لوگاں نال برتاؤ کرندا ہوئے، تے ایک اہل کمال ہے، اے دے نال محبت ہوسی۔ اور دنیا دے وچ علم اور کمال دا بے قرار سمندر اگر کوئی نظر آیا ہے وہ جناب مصطفیٰ ہے یا اہل بیت مصطفیٰ ہے۔ کمال دا مخزن، کمال دا خزانہ، کمال دی معدن جتو کمال پھٹدا ہے اور لوگوں تک پہنچدا ہے۔ آج تو جگہ جگہ تے اگر کوئی ولی اللہ صلحہ، کوئی عابد پاک متقی دا مزار نظر آمدا ہے، اس صدقہ امیر کائنات دی ولایت دا انہاں دے تک چراغ پہنچیا، ولایت امیر المومنین دا انہاں دے دل دے اندر ایک چراغ روشن ہویا اور وہ محبت بن کے عشق دا شعلہ بن گیا، لوگاں انہاں دے نال محبت ہو گئی۔ اج لوگ انہاں دے درباراں تے کس عقیدت و احترام دے نال سلام پیش کر دین، وجہ کی انہاں دے اندر کمال ہے۔ لوگاں دی انہاں کوئی پیسے دین دے، کوئی مفاد ہے کسی نوں نہیں، انہاں دی قبور دی جا کے زیارت کر دیں، کس وجہ تو کر دیں؟ صرف اس وجہ تو کر دیں کہ اے اللہ دا پرہیزگار متقی انسان، اللہ دا خوشنودی خدا رکھن والا ہے، اللہ نال محبت کرن والا ہے، تے آسان لفظ وچ آکھاں اللہ والا ہے، اے اللہ والا ہے، اے نال محبت کرو۔ لوگ اس پاسے کنڈ نہیں کردے، وجہ کی ہے؟ اللہ والا ہے، یعنی اللہ والا یعنی اللہ دی محبت دے دل دے اندر ساری زندگی رہی ہے، لہذا اے عظیم ہو گیا ہے، اے با کردار آئی، اے با اخلاق آئی، اے سیرت تے مصطفیٰ تے چلن والا، لہذا اے اللہ والا، اے دل محبت کرو۔ اپنی آمن والی نسلاں اگرچہ آپ ولی اللہ نو نہیں ویکھیا، اولیاء اللہ نو نہیں ویکھیا، لیکن اج انہاں دے محبت ساڈے اگر دل وچ تے محبت کہیں روشن کیتی ساڈے دل دے اندر، کہ محبت انہاں دی کہیں پائی۔ امام حسین دی محبت اج 1400 سال بعد ساڈے اندر کیویں آئی ہے؟ ذرا سوچنا چاہیے نا۔ محبت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امیر المومنین دی محبت، اہل بیت دی محبت، رسول اللہ دی محبت اور تمام صلحاء، عابدین، متقین، پرہیزگاران دی محبت یہ نعمت ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی محبت جدا ہے، تمام اولیاء اللہ تو جدا محبت امام حسین دی ہے۔ ان دے بارے رسول اللہ ارشاد فرمائندن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المومنین لا تبرد ابدا، کہ میرے بیٹے حسین دے خون دے اندر ایسی حرارت، ایسا ولولہ، ایسا جوش، ایسی محبت ہے کہ جڑی مومنہ دے دل وچ کدی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت حرارت ہے، یہ تو اٹھایا بستر تو اٹھایا ہے اور اتھوں تک پہنچایا، یہ محبت ہے، یہ جوش ہے، یہ جذبہ ہے، یہ ولولہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے خون دے اندر ایسی حرارت ہے کہ جب تک ذکر حسین موجود ہے لوگ حق دی طرف جاندے رہ سکتے، لوگ حق نو پہچاندے رہ سکتے۔ اے علم حق دی علامت ہے، اور جب تک یہ علم قائم ہے حق قائم ہے۔ برادران عزیز، حق پرستی امام حسین سکھائیے، عزت و غیرت امام حسین سکھائیے، شجاعت و بہادری امام حسین سکھائیے، سخاوت امام حسین سکھائیے۔ اگر کوئی سخاوت سیکھنا چاہتا ہے امام حسین تو سیکھے کہ امام حسین نے فقط پیسہ مال منال لوگن وطا نہیں کیتا، بلکہ اتنا سخی حسین ہے کہ اپنی گردن بھی کٹا دیتا۔ سخاوت اپنے تمام کنبے نو قربان کیتا، یہ سخاوت حسین ہے۔ کوئی سخاوت اس طرح نہیں کر سکتا، قیامت تک ایسی سخاوت کوئی پیش نہ کر سکتا۔ ایسی قربانی اس عمل دا نام ہے۔ قربانی پتہ کس چیز نو آکھیا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ پھر نماز بھی قربانی ہے، پھر روزہ بھی قربانی ہے، پھر ہر نیک عمل قربانی ہے، یعنی وہ عمل جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یہ قربانی ہے۔ امام حسین نے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی، کوئی چیز اپنے پاس بچا کے نہیں رکھی، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اور پھر اگر وہ قربان کر رہے ہیں تو پھر
اللہ بھی ان کے لیے کہہ رہا ہے قل لا اسالکم، اے میرے محبوب لوگوں کو کہہ دو، اپنی امت کو کہہ دو قل لا اسالکم علیہ اجرا، کہ تم سے کوئی اجرت مزدوری نہیں چاہتا، فقط چاہتا ہوں تو میں اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ یہ محبت در حقیقت ہدایت ہے، یہ محبت ہی سارا دین ہے، یہ محبت ہی سارا ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کل ایمان ہے بھائی، سارا دا سارا دین اگر تسی ایک لفظ اکٹھا کرنا، ایک لفظ دے اندر اکٹھا کرنا چاہتے ہو سارا دین، تو محبت ہی حسین۔ اگر جس طرح معین الدین فرما گئے نا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین بنا است حسین، ایسی معرفت پیش کی تھی نا اس اللہ دے ولی نے امام حسین دے بارے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ شاہ است حسین، اگر دنیا میں کوئی شاہ ہے، کوئی بڑا ہے تو حسین ہے، اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ پھر حسین ہے، اگر دین ہے تو وہ سارا کا سارا حسین ہے، سارا دین حسین ہے۔ پھر نہیں ہے کہ صرف دین ہے بلکہ دین پناہ است حسین، دین نو کدیں بھی پناہ نہیں مل رہی، دین ٹھوکرا کھا رہا ہے، دین دے اندر تحریف ہو رہی ہے، دین دے اندر بدعت ایجاد ہو رہی ہے، دین دے اندر ظلم کیتا جا رہا ہے، دین نو کدیں پناہ نہیں ملی۔ امام حسین آخیا اے دین آ میرے کول، میں تیری پناہ بڑھ جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے دین نو پناہ دیتی ہے، دین پناہ است حسین، سرداد نداد، اور فرماتے ہیں سر دے دیا حسین نے، سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ اس کمینے لعین ناپاک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس ناپاک کے ہاتھ میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دیا۔ وہ کیسے دے سکتا ہے جب خود امام حسین نے فرمایا ان العزت للہ ولرسولہ، بے شک اللہ کے لیے عزت ہے اور رسول کے لیے عزت ہے اور رسول کی بیٹی فاطمہ کے لیے عزت ہے۔ جب ایسی پاکیزہ گود میں علی جیسے بیٹے نے تربیت پائی ہو، وہ کیسے کسی نجس کی بیعت کو قبول کر سکتا ہے؟ کسی نجس کی بیعت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ کیسے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتا ہے؟ امام حسین نے ہاتھ نہیں دیا اس نجس کے ہاتھ میں بلکہ سر کٹا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی گردن جھکی نہیں، کٹ گئی ہے، جھک نہیں سکی، جھکا نہیں سکا۔ اب دیکھیں کہ یہ شمر لعین کتنے پست لوگ تھے، یہ کمینے کتنے پست تھے، لشکر یزید کے اندر جتنے بھی افراد تھے یہ سارے کمینے پست ترین لوگ تھے، جانوروں سے زیادہ پست تھے، بدترین جانور تھے در حقیقت، اور ظالم خونخوار جانور۔ کسی شاعر نے یہ شعر لکھا ہے، شمر نے کہا لشکر سے کاٹو سر اکبر، لشکر سے کہا شمر نے کاٹو سر اکبر، ہم شکل پیمبر ہے پیمبر تو نہیں ہے۔ اللہ، یعنی اس کی سیرت اب دیکھیں، جب امیر المومن امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جناب اکبر کو بھیجا ہے نا، تو اللہ کو گواہ بنا کے بھیجا۔ امام حسین نے اپنے بیٹے اکبر کو جب میدان کی طرف بھیجا، اللہ کو گواہ بنایا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے خدا، یا اللہ میں آج میدان میں تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ایسے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت اور کردار میں، جو شکل میں محمد مصطفیٰ جیسا ہے۔ ان کمینوں نے دیکھا رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے سردار کردار حضرت علی اکبر کے کردار سے نظر آتا تھا۔ اگر کوئی شکل دیکھتا تو پیغمبر کی شکل یاد آ جاتی۔ اگر امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے چاہت ہوتی کہ اپنے نانا محمد مصطفیٰ کو دیکھوں تو میں اکبر کی زیارت کرتا تھا، حضرت علی اکبر کی زیارت کرتا تھا۔ لیکن دیکھیں کیسی عظیم قربانیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن کے اندر کہ اگر تم اتنے قیمتی بن جاؤ نا کہ میں تمہارا خود خریدار بن جاؤں۔ جس طرح
कीमत होती है। मैंने पहले अर्ज किया ना, इंसान की कीमत अमीरुल मोमिनीन ने बताई कि इंसान की कीमत उसके मोटे ताजे होने की वजह से नहीं है, उसके पहलवान होने की वजह से ही नहीं है। इसका वजन इतना है, इसका कद काठ इतना है, इसके बाजू इतने मोटे हैं, इसका सीना इतना चौड़ा है, इसकी पेशानी इतनी खूबसूरत है ना, इस वजह से कीमत इंसान की नहीं लगाई गई, बल्कि इंसान की कीमत उसके हदफ और मकसद की वजह से लगाई गई है। रसूलुल्लाह अल्लाह का दीन बताते हुए यही फरमाते हैं कि अगर तुम कीमती बनना चाहते हो तो अल्लाह की निगाह में कीमती बन जाओ। और कीमती कैसे बन सकते हो? जब तुम अपने अंदर किरदार मुस्तफवी पैदा करो, जब अपने अंदर किरदार अलवी पैदा करो, जब अपने अंदर किरदार मूसवी पैदा करो, जब अपने अंदर किरदार ईसवी पैदा करो, जब तुम्हारे अंदर इंसानियत और आदमियत आ जाएगी, उस वक्त तुम्हारी कीमत अल्लाह की निगाह में बढ़ जाएगी। फिर ये नहीं है, कुछ जाने ऐसी होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीजें रद्दी की होती हैं, कबाड़ खाने में जाती हैं। आप बेहतरीन गाड़ी खरीदें, गाड़ी खटारा हो जाए, उसका इंजन फेल हो जाए, फिर वो किस काबिल रहती है? उसको कौन खरीदता है? वही गाड़ी जब नहीं थी तो आपने 50-60 लाख में खरीदी, कितनी बड़ी कीमत है, कितनी भारी कीमत है, आपने 50-60 लाख में खरीदी। लेकिन जब वो कबाड़ हो गई, मतलब यह है कि जब वो नकारा हो गई, अब उसकी कीमत कौन लगाएगा? कबाड़िया लगाएगा। अब कोई बंदा उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं लेगा, बल्कि उसकी कीमत तोल के लिहाज से होगी, उसको तोला जाएगा और उसकी कबाड़िया कीमत लगाएगा। और कबाड़िया कीमत क्या लगाएगा? मुमकिन है आप वो कहें कि ये तो आपकी गाड़ी 500 की भी नहीं है, अब आपकी ये गाड़ी 500 की भी नहीं रही। इसी तरीके से इंसान की कीमत भी है। कुछ इंसान इतने कीमती हैं अल्लाह की निगाह में कि अल्लाह ने कहा है कि इनकी मर्जियां मेरी मर्जियां हैं, इनकी रजा में मेरी रजा है, ये जो चाहेंगे मैं वही करूंगा। इन हस्तियों के बारे में कहा है ना कि इनकी रजा मेरी रजा है। अगर ये किसी पे नाराज हो जाए तो मैं नाराज हो जाता हूँ, अगर ये किसी पे राजी हो जाए तो मैं राजी हो जाता हूँ। ये कीमत है अल्लाह की निगाह में इन हस्तियों की। तो आप अंदाजा लगाएं, कुछ जाने ऐसी हैं जो रद्दी के काबिल हैं, जो कचरे के काबिल हैं, कचरे से भी बदतर हैं। अगर उनको कचरे पे भी फेंका जाए तो वो लेने के लिए तैयार नहीं होगा। बज़ाहिर यजीद ने अपने आप को इतना कीमती बनाया हुआ था मालो मनाल की वजह से, अपनी ज़ाहिरी ताकत की वजह से, लेकिन ये लोगों के दिलों ने साबित किया कि ऐ यजीद तेरी हुकूमत और तेरी ताकत हमारी गर्दनों के ऊपर जबरदस्ती है, लेकिन अगर मोहब्बत जिन हस्तियों की है वो हुसैन इब्न अली, हमारे दिलों में मोहब्बत हुसैन इब्न अली है। और दिल में जो चीज हो इंसान के अंदर, उसी वजह से इंसान की कीमत लगती है। अगर मोबाइल के अंदर सिम और कार्ड ना हो तो मोबाइल की कोई कीमत नहीं, अगर गाड़ी के अंदर बेहतरीन इंजन ना हो तो उसको कोई कीमत नहीं। इसी तरीके से अगर इंसान के दिल में मोहब्बत अहले बैत ना हो वो कचरे के काबिल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इंसान की कीमत उसके दिल के अंदर बसने वाले लोगों की वजह से होती है। इंसान की कीमत याद खुदा की वजह से होती है, जिक्र खुदा की वजह से होती है। अयाज एक शख्स गुजरा है, गलबन उसका नाम मेरे ज़हन से उतर गया, बहरहाल अरब का बदमाश तरीन शख्स था, फुज़ैल इब्न अयाज। क्या नाम था? फुज़ैल इब्न अयाज। ये अरब का बहुत ही बदमाश तरीन शख्स था। ये जो चाहता था, किसी पे जुल्म करना चाहता था कर लेता था, किसी की डकैती चोरी करना चाहता था कर लेता था, और लोगों की इज्जतों को खराब करता था। ये शख्स यानी शराबखोरी करता था, हर बुराई इसके किरदार के अंदर शामिल थी, फुज़ैल इब्न अयाज शख्स। अब ये देखें ये कीमती कैसे बनता है, इंसान कीमती कैसे बनता है। अल्लाह ने इंसान को कीमती बनने, अगर इंसान बिल्कुल बेकीमत हो जाए ना, कोई चीज़ अगर मोबाइल ख़राब हो जाए, अगर उसको आप रिपेयर करा लें, वो बिल्कुल ऐसे बन जाता है जैसे नया हो, बिल्कुल ऐसे ही उसकी कीमत भी दोबारा बहाल हो जाती है। अल्लाह भी इंसान को ऐसे ही करना चाहता है। फुज़ैल इब्न अयाज अरब का बदमाश तरीन शख्स, कोई बुराई ऐसी नहीं जो इसने ना की हो। एक दफ़ा ये अपने हवारियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ गुजर रहा था तो एक कुएं पे औरतें पानी भर रही थी।
ایک کنویں پہ عورتیں پانی بھر رہی تھی. کنویں ہوتے تھے اس وقت, آج تو گھر گھر میں موٹر نل کے اور یہ چیزیں سہولتیں موجود ہیں, لیکن اس وقت کنویں ہوا کرتے تھے. ہمارے بزرگوں نے دیکھے ہوں گے, لیکن ہم میں سے بھی کسی نے ممکن ہے دیکھے ہوں کنویں. تو ان کنویں سے پانی بھر رہی تھی عورتیں. ان عورتوں میں ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی. یہ شخص جانے لگا, اس کی نگاہ بہت تیز تھی. اس نے اس لڑکی کو دیکھا, اس کو پسند آئی, اور اس نے وہیں سے گھوڑے کا رخ اس کنویں کی طرف کیا. وہ سارے لوگ جانتے تھے کہ فضیل بڑا بدماش ہے, لوگ اس سے ڈرتے تھے, خوف کھاتے تھے. جس علاقے میں وہ چلا جاتا تھا لوگ ڈر جاتے تھے, سہم جاتے تھے. اب اس نے اپنے گھوڑے کا رخ اس کنویں کی طرف کیا, اور اس نے دور سے اشارہ کر کے کہا کہ فلاں عورت کو کہہ دو کہ کل رات یہ اپنے آپ کو دلہن بنا کے بٹھائے. اپنے خاندان والوں سے کہہ دے کہ یہ اپنے اس کو دلہن بنا کے بٹھائیں, کل رات میں آؤں گا اور اس کو لے جاؤں گا. اس کی بدماشی دیکھیں. اور ان لوگوں کے اوپر اس کا خوف اتنا تھا کہ واقعاً انہوں نے اس رات اس کو باقاعدہ دلہن بنا کے بٹھایا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے, انہوں نے کہا, تو فضیل تو ہمیں قتل کر دے گا, اس علاقے کے اوپر ظلم کرے گا. اب ان لوگوں نے, اس قبیلے والوں نے اس لڑکی کو دلہن بنایا اور بنا کے حجرے میں بٹھا دیا. اب لوگ اس کا انتظار کرنے لگے کہ کب آئے گا اور اس کو دلہن بنا کے لے جائے گا. اب یہ بدماش رات, کچھ لوگ جانے لگے گھر میں تھکے ہوئے, نیند آنے لگے, کچھ جانے لگے, لیکن ان گھر والوں کو نیند نہیں آئی, ڈر کے خوف سے, اس کے خوف سے, اس کے ڈر سے. اب یہ آدھی رات کو یہ شخص آتا ہے, لیکن اپنی بدماشی والا طریقہ چینج نہیں کرنا چاہتا. یہ دروازے سے آ سکتا تھا, لیکن بدماشوں کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ دروازے سے آئیں, وہ پھلانگ کے ہی آتے. اب کیا کیا, اس نے دیوار کو پھلانگا, دیوار کے اوپر چڑھا ہے. اب دیکھیں یہ گھر ہے شاہ جی کا, اور ساتھ میں بھی گھر ہے. یہ درمیان میں جو دیوار ہے اس کو کیا کہتے ہیں, سانجی کا داندے, یعنی اس طرف بھی گھر ہے اس طرف بھی گھر ہے. تو یہ اس دیوار کے اوپر چڑھا ہے. تو ساتھ والے گھر میں آدھی رات کے بعد ایک مومن قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. رات کے اس پہر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ایک شخص, ایک مومن. اور وہ اس آیت پہ پہنچا جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. آیت یہ تھی, اس کا ترجمہ یہ البتہ یہ عربی شخص تھا, ہمیں تو ترجمہ کرنا پڑتا ہے نا, تو یہ عربی سمجھتا تھا, عرب تھا. جب اس شخص نے وہ آیت پڑھی نا, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آیا وہ وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کے بندوں کے دل ذکر خدا سے نرم ہو جائیں. کیا وہ لمحہ نہیں آیا, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے بندوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں. یعنی یہ جو گناہ کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں نا, یہ ظلم کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, یہ دل سخت دل کی علامت ہے نا. یہ بدماشی کرنا, یہ لوگوں کو اذیت دینا, یہ لوگوں کے اوپر بدماشی چلانا, یہ سخت دل کی علامت ہے. نرم دل والا بندہ کسی کو اذیت نہیں دیتا, اس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. نرم دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے, ذکر خدا ہوتا ہے. لہذا یہ سخت دل شخص, سنگ دل شخص نے جب دیوار کے اوپر بیٹھا, اس کے کانوں میں اللہ کی وہ آیت پڑھی, اور ایسا اثر ہوا کہ وہیں سے اس نے کہا پروردگار وہ وقت آ گیا ہے. ایسا اثر کیا قرآن کی ایک آیت نے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا, وہ لمحہ نہیں آیا کہ جب لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں. اس شخص نے ہاتھ کھڑا کیا, پروردگار وہ وقت آ گیا ہے. وہیں سے واپس اترا اور جا کر پہاڑوں میں یا بیابانوں میں اپنے آپ کی ایسی اس نے تربیت کی اور ایسی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں کہ روایات میں ہے کہ جب واپس آبادی میں آیا, اگر بیماروں کو ہاتھ لگاتا بیماروں کو شفا مل جاتی, بیماروں کو شفا مل جاتی. اللہ ایسے بھی عطا کرتا ہے, اللہ ایسا بھی قیمتی بناتا ہے. جب انسان اپنی ریپیئر کر لے نا, اپنے آپ کو دوبارہ فٹ کر لے, اپنے آپ اپنی اصلی حالت پہ پلٹ آئے, اپنا ہدف اور مقصد پہچان لے اور اس مقصد کو اپنے دل کے اندر جگہ دے, محبت خدا آ جائے, ذکر خدا آ جائے اس دل میں, دل کو انسان اگر پاک کر لے, پھر اللہ اس دل کو, اس انسان کو اتنا قیمتی بناتا ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اے لوگو, اے میرے بندو, تم میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرو, جنت میں اور روز محشر جیسا تم چاہو گے میں ویسا کروں, پھر تمہاری مرضی چلے گی. لیکن اس چند دنوں کی زندگی میں میری مرضی کے مطابق کام کرو, میری مرضی کے مطابق عمل انجام دو, میری مرضی کے مطابق اس زندگی کو گزارو. یہ زندگی میری مرضی کی
سے گزارو، اور جو اگلا عالم کی زندگی ہے، جو موت کے بعد کی زندگی ہے، پھر تم اپنی مرضی سے گزارو، تم جو چاہو گے تمہیں مل جائے گا۔ یہ تو ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، قرآن کا یہ درس ہے کہ جو شخص، جو لوگ جنت میں جائیں گے، وہ جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ ان کو عطا کرے گا، جس چیز کی انسان خواہش کرے گا انسان کو وہ ملے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ یقین کہاں سے آئے گا؟ جب مجلس حسین میں آئیں گے، جب مجلس حسین میں آئیں گے اس وقت یقین ہوگا کہ موت اگر آئے تو حسین ابن علی کی طرح آئے، اگر زندگی میں جئیں تو حسین ابن علی کی طرح جئیں، اگر انسان کو یقین ہو خدا پر تو حسین ابن علی کی طرح ہو کہ اپنی ساری محبتوں کو قربان کر رہا ہے۔ دنیا کے اندر تو انسان اپنی محبتوں کو بچاتا ہے، اگر ایک اولاد کی محبت ایک کانٹا لگ جائے انسان اپنے آپ کو مشکل میں گرفتار سمجھتا ہے، اپنے آپ کے اوپر ایسی مصیبت سمجھتا ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے یہ ثابت کر دیا کربلا کے میدان میں کہ اگر اللہ کی مرضی کی وجہ سے اگر تم کوئی تکلیف برداشت کرو، اللہ تمہیں نجات عطا کرے گا، تم جیسا چاہو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ محبت اور غم کی وجہ سے انسان بنتا ہے، اس کی محبت سے پہچانا جائے گا کہ اس کی محبت کس سے ہے، یہ محبت کن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، پھر اس کے غم سے پتہ چلے گا کہ یہ کس چیز کا غم رکھتا ہے۔ جس چیز کا غم ہوگا اسی سے انسان کی قیمت ہوگی۔ اگر انسان یار اتنا آپ اندازہ لگا لیں کہ کربلا کے اندر اتنا ظلم ہوا ہے اور کن عظیم ہستیوں پہ ہوا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات، رسول کی محبت میں ہم یوں کہیں کہ رسول کی محبت میں اللہ نے پوری کائنات خلق کر دی۔ بھائی توجہ ہے نا، جملہ میں نے بہت بڑا کہہ دیا ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت میں پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی ان کی وجہ سے یہ پوری کائنات بنی ہے۔ بنی ہے یا نہیں بنی؟ ہمارا عقیدہ ہے نا، یعنی رسول اعظم ختمی مرتبت جناب محمد مصطفیٰ ہمارے رسول، ہمارے نبی کی وجہ سے یہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے۔ رسول اللہ محبوب خدا ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ ناز اللہ کیسے کرتا ہے؟ اے میرے محبوب تو پوری رات عبادت کرتا ہے۔ عبادت ہر انسان کو عبادت کا حکم ہے، لیکن رسول وہ ذات ہے جن کو اللہ منع کر رہا ہے کہ اے رسول تیرے پاؤں کے عبادت کرنے کی وجہ سے ورم آ جاتی ہے، سوزش آ جاتی ہے، تو مجھے اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑی دیر سو جایا کر، رات کو کم عبادت کیا کر، اے میرے محبوب رات کو کم عبادت کیا کر۔ رسول یہ ناز ہے، دیکھیں آپ اپنی اولادوں سے محبت ناز کرتے ہیں نا، اللہ کیسے ناز کر رہا ہے اپنے محبوب کے ساتھ کہ اے میرے محبوب تو ساری رات عبادت کرتا ہے اور تجھے تکلیف اور اذیت محسوس ہوتی ہے، لیکن محبت میں رسول اللہ کو تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اللہ کو محسوس ہو گئی، تو اللہ نے حکم بھیج دیا قرآن کے اندر آیت بنا کر کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں خدا جو پوری کائنات کا رب اور مالک اور خالق ہوں، مجھ خالق کو، مجھ رب کو، مجھ اللہ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ تو پھر فرمایا اے میرے محبوب رات کو عبادت کم کیا۔ اس محبوب خدا کو اتنی، اللہ کو اتنی محبت ہے، اور اس محبوب کو جس سے محبت ہوگی اللہ کو اس سے کتنی محبت ہوگی، اللہ کو اس سے کتنی محبت ہوگی کہ وہ محبوب خدا وہ اتنی عظیم ہستی جس کی سواری بن جائیں، جس کی سواری بن جائیں، جس کے ناز نخرے کو، جس کے ناز اٹھائیں رسول اللہ، وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت ناز کیا کرتے تھے رسول اللہ، اور بہت پیار کیا کرتے تھے۔ امام حسین کا آپ کو پتہ ہے گلا چومتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کا منہ چومتے تھے، لب مبارک چومتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محبت کا کیسا انداز ہے، کہا کہ آپ نہیں جانتے میں جانتا ہوں، میں حسین کا گلا اس لیے چومتا ہوں کیونکہ اس گلے کی وجہ سے میری ساری محنتوں کو بچانا ہے، اس گلے کٹنے کی وجہ سے میری ساری محنتیں اللہ بچائے گا، حسین بچائے گا۔
اور حسن کے لب اس لیے چومتا ہوں چونکہ ان لبوں کے ساتھ اس کو زہر دیا جائے گا۔ سب کچھ جانتے تھے رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا تھا کہ اے رسول میں تیرے سے محبت کرتا ہوں اور تو جن سے محبت کرتا ہے نا ان ہستیوں کے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے اور یہ میری رضا کے لیے ہونا ہے، اور میں نے جن کو جتنی عظمت اور جتنا وقار اور جتنی عزت دی ہے ان کو مصیبتیں بھی اتنی ہی جھیلنا پڑے گی۔ یہ امتحان ہے خدا کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت و نبوت کا منصب دیا اور حضرت ابراہیم کے امتحان کتنے لیے؟ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا امتحان کیسے ہوا؟ منجنیق میں ڈال کے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ گلزار ہو گئی ابراہیم کے لیے، اور پھر حضرت ابراہیم کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ بعد از مصطفیٰ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سارے انبیاء سے افضل ہیں، سارے انبیاء سے بھی افضل ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جس کو آج سارے مان گئے ہیں، اس حدیث کو سارے تمام مسلک والے مان گئے ہیں کہ جس میں ختمی مرتبہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ میں آسان لفظوں میں بیان کروں، مثلا ایک اپنی جان ہے، اپنی زندگی اپنی جان ہے، آپ اس اختیار رکھنے ہیں، چاہے تو کھڑی ہو جائے، چاہے تو بہ جائے، چاہے تو باہر چلے جاتی ہے، چاہے تو کھانا شروع کر دی، یعنی یہ اپنا اختیار ہے اپنے کول۔ اپنی جان دے اوتے آپاں نوں اختیار ہے یا نہیں؟ انسان کو سب تو زیادہ اختیار کہیں ہوتے ہوتا ہے؟ اپنے ذات تے ہوتا ہے نا۔ سب تو زیادہ اختیار انسان کو اپنی ذات تے ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تے بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنی بیوی تے بھی نہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین تے بھی اتنا اختیار نہیں جتنا خود انسان کو اپنی ذات دے ہوتے اختیار ہے یا نہیں بھائی؟ بے شک بے شک۔ تسی بیٹے نو حکم دیو بھائی اٹھ کے جا باہر پانی لایا، ممکن ہے جاوے نہ جاوے اس کی مرضی ہو سکتا ہے نا۔ تسی بیوی نو آ کے فلاں کام کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن تسی اپنے اوتے تے اختیار رکھ دیو نا کہ جو کرنا چاہو تسی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ اچھائی اور برائی دے وچ اختیار رکھتے ہو، چاہو تے اچھا کام کرو چاہے تو برا کرو، تواڈے تے اختیار ہے۔ ہن رسول اللہ دے پین کہ میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، یعنی جتنا اختیار تسی رکھتے ہو اس تو بعد اختیار میں رسول تواڈے اوپر رکھنا، اور یہ اختیار مینوں اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تواڈے اوپر اختیار تواڈی جاناں تو بھی زیادہ۔ اگر ایک انسان رسول اللہ حکم دے کہ اپنی گردن کٹ دے، اور اس تے واجب ہو جاسی کیونکہ رسول اعظم کی ذات نے حکم دے دیتا ہے۔ ہن اے دی خواہش یہ ہے کہ میں زندہ رہاں، لیکن رسول دا حکم ہے کہ اپنی گردن کٹ دے، تے ایتھے شریعت دا تقاضا یہ ہے کہ اپنی گردن حکم رسول دی وجہ تو کٹ دے وے۔ اگر مطیع اور فرما بردار اور باوفا ہے تا مطیع فرما بردار اطاعت گزار نہ ہوئے تو پھر تو رسول نو اذیتاں بھی لوگ دیندے رہے، زین یا نہیں دیتیاں بھائی؟ لہذا کہ او جڑے صحابی ہیں، او جڑے دیندار ہیں جنہوں نے رسول اللہ دین دسے تے انہوں نے قبول کیتا تے انہوں نے کیا سی ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اور حج کر کے واپس آمدے پے رسول اللہ نے فرما رہے ہیں کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ بلا یا رسول اللہ، آپ ہم پر ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو پھر اے اقرار لے کے رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یار ایویں نہیں فوراً نہیں آخ دیتا من کنت مولا فہذا، بلکہ انہوں نے کوئی اقرار کرا کے آخیا ہے کیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ، یعنی قیامت تک رسول پیغام دے رہے ہیں کہ پیغام قیامت تک پہنچ جاوے، اور انہاں لوگوں جڑے حاضرین سن دے پے نا رسول اللہ نے انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا پیغام جڑا اس غدیر دے مقام تے میں خطبہ اتنا بڑا تانوں دے رہا نا، اس خطبے نو حاضرین غور نال سن لویں تے جڑے غائبین ان حاضرین انہاں دے تک پہنچا دیویں، اور حتیٰ کہ جڑا بندہ بھی میرا اے فرمان سنے وہ اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچاوے۔ کیڑا پیغام کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا، تے اسی سارے ہن بھی اس دور وچ اکساں یا رسول اللہ بالکل تسی ساڈی جاناں تو ساڈے اوتے زیادہ اختیار رکھدے ہو، تے پھر رسول اللہ اپن ہن اے آکھ رہے من کنت مولا فاز علی مولا، تو پھر تسی آون والی نسل سن لو کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ نعرہ حیدری جس دا مولا۔ تسی مینوں یہ دسو اپنے پورے ایمان نال
چاہے کوئی شیعہ چاہے کوئی سنی چاہے کوئی وہابی کوئی بریلوی کوئی دیوبندی جیڑے بھی پہچان نال کوئی موجود ہے وہ اپنے ایمان نال اے گل دسے کہ کیا رسول اعظم آدم دے مولا نہیں ہے؟ اپنے رسول آدم دے بھی مولا، نوح دے بھی مولا، ابراہیم دے بھی مولا، موسیٰ دے بھی مولا، عیسیٰ دے بھی مولا۔ اگر رسول انہاں سارے نبیوں دے بھی مولا اور انہاں ساری امتاں دے بھی مولا تو پھر تانوں مننا پائے گا کہ جس دا نبی مولا ہے اس دا علی مولا ہے۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور نبیوں دی زندگیاں تو بھی انہاں دے اوپر زیادہ اختیار مڑ علی رکھ لیں۔ اس نظریے دے نال بعد از نبی سب تو عظیم ترین ہستی دا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسلام دے اندر اتنا عظیم مقام کسی اور دا نہیں جتنا امیر کائنات دا مقام ہے۔ اور پھر نبی اعظم دی زبان دے وچوں اے لفظ نکلنے یوم خندق والے دن کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی دی ایک ضربت میرے بھائی ثقلین دی عبادت تو افضل ہے۔ اور ثقلین دی عبادت دے وچ فرشتے بھی عبادت کریں دے پین، انبیاء بھی عبادت کریں دے پین، 2500 سال عبادت حضرت نوح علیہ السلام دی۔ اسی اندازہ لاؤ امیر کائنات دی ایک ضربت نو زبان وحی نال رسول اللہ دے پین کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ سبحان اللہ، کیا بیان کریں کیا بات، علی کی شان۔ اور لوگ کہاں سے لائیں گے علی جیسے مولا؟ سبحان اللہ۔ کس کس کو علی کے مقابلے میں مولا بنایا گیا ہے، لیکن بن تو نہیں سکتے تھے لیکن بنا لیا گیا۔ علی دے مقابلے سے بڑے لوگ ہیں لیکن کوئی علی دے مقابلے سے ٹک نہیں سکیا، کوئی ٹک سکیا ہے۔ ابن ابی الحدید برادران اہل سنت دے بہت بڑے جید عالم دین ہیں۔ امیر کائنات دی نہج البلاغہ کتاب یعنی امیر کائنات دے خطبات دے اندر فرامین نہج البلاغہ دے اندر انشاءاللہ ہر مسلمان دے گھر امیر کائنات دے نہج البلاغہ ضرور ہونی چاہیے۔ ترجمے نال انشاءاللہ پڑھو، بچیاں نوں پڑھاؤ امیر کائنات کا پیغام۔ او انہاں دی شرح کیتی، انہاں تفسیر کیتی، امیر کائنات دے خطبات دی تفسیر کیتی جناب ابن ابی الحدید۔ او فرمائندے کہ یوں تو ہر میدان میں علی سب سے آگے ہے۔ اللہ اکبر، اگر تہاڈی سمجھ گل آوے تو یوں تو ہر میدان میں، دین کے ہر میدان میں نبی کے بعد علی سب سے آگے ہے۔ شجاعت میں آگے، سخاوت میں آگے، اخلاق میں آگے، کردار میں آگے، ہر چیز میں آگے، لیکن اس کے پیچھے کچھ اور بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی سخاوت اگر امیر کائنات سب تو اگوں ہیں تو پیچھے کچھ اور بھی ہیں جڑے نظر آمدے دور دور تک نظر آمدے۔ علی تو بہت اگے نا، وہ فرمائندے امیر کائنات انہاں میداناں دے وچ سب تو اگے بعد از نبی سب تو اگے، لیکن چند پیچھے بھی نظر آندے۔ لیکن ایک میدان ایسا ہے، توجہ کرے، ایک میدان امیر کائنات دا ایسا ہے جن دے وچ امیر کائنات اتنا اگے ان کے پیچھے کوئی نظر ہی نہیں آندا۔ اور وہ مقام سننا چاہتے ہو کیڑا مقام ہے؟ ابن ابی الحدید فرمائندے او مقام عبادت امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، مقام عبادت امیر المومنین ہے کہ عبادت دے وچ امیر کائنات اتنا آگے ان کے کوئی پیچھے نظر ہی نہیں آندا۔ ماشاءاللہ۔ امیر المومنین ہر شب اللہ دے نال راز و نیاز وچ غش کھا کے گر جاندے۔ ایک شخص امیر کائنات کو دیکھ رہے، امیر المومنین اللہ نے راز و نیاز دے دوران غش کھا کے گر گئے۔ اس شخص نے سمجھا امیر کائنات اس دنیا تو چلے گئے۔ وہ بھجد ہویا جناب سیدہ کے بلایا اور کہنے لگا جناب سیدہ بی بی طاہرہ فاطمہ الزہرا، آج میں دیکھیا ہے امیر کائنات اس دنیا تو گزر گئے۔ جناب فاطمہ جان دیا کہ اس شخص نے اس شخص نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ فاطمہ روزانہ علی کو اسی حالت میں دیکھتی ہے۔ یعنی اللہ دے نال راز و نیاز نال امیر کائنات اتنا اللہ دے نال گفتگو اور راز و نیاز دے وچ کھو جاندے ہیں کہ زمین سے گر جاندے ہیں، بے ہوش ہو جاندے ہیں، غش کھا جاندے ہیں امیر کائنات۔ برادران عزیز، انہاں دی اولاد بھی پھر اسی طرح ہی ہے، اولاد نے بھی حق ادا کر دیا۔
کیونکہ پنجتن میں کس نے پوچھا کہ ایک تو نبی اعظم ہے، لیکن باقی 4 ہستیاں کون ہیں پنجتن پاک میں؟ تو جناب مصطفیٰ نے کہا علی و فاطمہ وابناہما، علی اور فاطمہ اور ان کے 2 بیٹے ہیں، اس کے علاوہ کوئی پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے۔ ان عظیم ہستیاں جنہوں بحران یلتقیان آکھیا گیا ہے کہ یہ 2 سمندر ہیں، علم دے سمندر ہیں، کمال دے سمندر ہیں۔ اگے نا دی اولاد بھی علم و کمال کا سمندر ہے برابر، اور امت نے انہاں دا کمال اور علم ویکھدے ہویا کتنا ظلم کیتا ہے۔ ایسا ظلم کیا ہے ان ہستیوں پہ کہ جب سب کچھ امام حسین نے راہ خدا میں قربان کر دیا نا، توجہ آپ نے خود کرنی ہے، اور مجھ سے بہتر میرے برادر آپ کو مصائب سنائیں گے، توجہ آپ نے کرنی ہے۔ جس کو جتنی محبت ہے اس کا اتنا گریہ ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سید الشہداء نے سب کچھ قربان کر دیا، اونو محمد جیسے جوان دے دیے، علی اکبر جیسا جوان دے دیا، جناب قاسم دے دیا، جناب عباس جیسا باوفا بھائی دے دیا، اب واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی اور بچا تو نہیں، اگر کوئی اور بھی میرے پاس ہے تو میں اللہ کے اوپر قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ واپس خیمے میں آتے ہیں جناب رباب کے پاس، کہتے ہیں رباب اصغر کا کیا حال ہے؟ آپ جانتے ہیں 7 محرم کو پانی بند ہوا ہے اور 10 محرم تک 3 دن ہیں، اور 3 دنوں میں اتنی گرمی، اتنی پیاس، اتنی بھوک کہ جناب رباب کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچوں والے ہیں، ذرا کوشش کیجئے گا کہ آپ پہنچیں اس مقام تک، یعنی ایسے دیکھیں کہ جیسے آپ کربلا میں موجود ہیں اور یہ ظلم آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے تصور کریں کہ جب امام حسین آ کر اس ماں سے پوچھا ہوگا کہ میرے بچے کا کیا حال ہے، تو ماں اپنے بچے کی حالت کیسے بیان کرے گی کہ جس کا منہ نہیں کھول رہا پیاس کی شدت کی وجہ سے، جو 3 دن سے پیاسا ہے، بھوکا ہے، جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہو، اور وہ ماں کیسے بتائے کہ میرے بچے کا حال کیا ہے؟ جناب رباب اپنے منہ سے بتا نہیں سکی کہ میرے اصغر کا کیا حال ہے، بس رونا شروع کر دیا۔ جناب امیر المومنین امام حسین کو معلوم ہو گیا کہ اصغر کا حال کیا ہے، اب کہنے لگے رباب اصغر کو میرے حوالے کرو۔ کہا کہاں لے جاتے ہو؟ کہا اس کی پیاس بجھانے لے جاتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جناب رباب نے اپنا بچہ حسین کو ایسے پیش کیا جیسے قرآن کا سپارہ دیا جاتا ہے۔ اب ان دشمنوں لائنوں کے سامنے امام حسین اصغر کو ایسے لے کے جا رہے تھے جیسے قرآن کو اٹھایا ہوا ہو۔ ان ظالموں کے سامنے لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ظالموں اگر تمہیں دشمنی ہے تو مجھ حسین سے ہے، اس بچے سے تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جب سننا تھا دشمنوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ ملعون کہنے لگے اتنا بھی ظلم نہیں ہوتا کہ ہر کافر و منافق، ہر مشرک پانی پی رہا ہے، ہر چرند پانی پی رہا ہے، ہر حیوان پانی پی رہا ہے، لیکن اولاد رسول تو ہے۔ اصغر کو 2 گھونٹ پانی سے دینے سے کیا ہوتا ہے؟ عمر سعد لائن فوج کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کہنے لگتا ہے جلدی بھاگ کے آتا ہے ہرملا کے پاس، کہنے لگتا ہے ہرملا جلدی کر، تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، اصغر میری فوج کو شکست دے رہا ہے، میری فوج کے اندر بغاوت ہو جائے گی، میں جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤں گا۔ کہنے گا ملعون پھر تو کیا چاہتا ہے میں کیا کروں؟ ہرملا کہتا ہے میں کیا کروں؟ عمر سعد کہتا ہے لائن جلدی کر، تو ماہر تیر انداز ہے، اپنا تیر کمان میں لے اور حسین کے ہاتھوں پہ دیکھ، اس کا نشانہ لینا ہے۔ کہتا ہے حسین کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ مجھے تو ایک سفید کپڑا نظر آتا ہے۔ کہتا ہے یہ سفید کپڑا نہیں، یہ حسین کا اصغر ہے جو فوجی بن کر ہمیں شکست دینے آ گیا ہے۔ کہتا ہے تو یہ ظالم، تو کہتا ہے میں چھوٹے سے بچے پہ تیر چلا دوں؟ کہا ہاں چلا دو۔ اس کمینے نے تیر کو کمان میں رکھا، اب اس نے وہ تیر نکالا جو اس دور میں جانوروں کو نہر کرنے کے لیے کیا
کیا جاتا تھا اور جانوروں کو گرانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ 3 نوک دھار والا یہ تیر اس نے لگایا، اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ یہ بڑا ماہر تیر انداز تھا، اس کا ہاتھ کانپ جاتا ہے، تیر کمان کو زمین پہ رکھتا ہے۔ عمر سعد کہتا ہے تیرا ہاتھ کیوں کانپ گیا؟ وہ تیرے اندر خوف کس چیز کا ہے؟ تو جلدی کر تیر چلا۔ کہتا ہے ملعون حسین کے پشت پہ دیکھ، حسین کے پیچھے ایک خیمہ ہے، خیمے کے در پہ ایک ماں ہے جو مجھے یہ کہہ رہی ہے لعین میرے صغیر پہ تیر نہ چلانا، تیرا تیر وزنی ہے، میرا صغیر چھوٹا ہے۔ یوں کہہ رہی ہو۔ ایک برقع پوش عورت ہے جس کی کپ کپی بتا رہی ہے، جس کا تڑپنا بتا رہی ہے کہ یہ اس کی ماں ہے۔ اب ماں سے کیسے برداشت ہوگا جب اس کا پھول جیسا بچہ جس کا گلا چھدا ہوگا، یہ باپ اس ماں کے سامنے اس بچے کو کیسے پیش کرے گا؟ اس بچے کو دیکھ کر تو ماں مر جائے گی۔ اب اس لعین نے پھر انتظار نہیں کیا، اس نے جو ہی کمان میں تیر لگایا، اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، تیر کا چلانا تھا۔ حضرت اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوا، عزادارو تیر کا پیوست ہونا تھا، خون کا فوارہ چلتا ہے۔ دشمن کی فوج میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، یہ سارا منظر وہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، مقتل کی کتابوں میں اس نے لکھا ہے حسین کے ہاتھوں پہ قیامت کا منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایسے تھا، اصغر کی حالت حسین کے ہاتھوں میں ایسی تھی جیسے مچھلی پانی سے باہر آتی ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تڑپنا شروع کر دیتی ہے، تڑپنا شروع کر دیتی ہے نا، تڑپ تڑپ کر اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جب طاقت ختم ہوتی ہے پھر تھوڑا سا ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب اس کی طاقت مزید ختم ہوتی ہے اب منہ کو کھولتی ہے، منہ کو بند کرتی ہے، لیکن جب بالکل اس کی جان ختم ہو جاتی ہے منہ بند ہو جاتا ہے۔ عزادارو حسین کے ہاتھوں پہ اصغر کی کوئی یوں ہی حالت تھی، یوں ہی تیر لگا، اصغر تڑپنے لگا۔ جب اس کی طاقت ختم ہونے لگی اب چھوٹے چھوٹے پاؤں ہلانے لگا۔ جب مزید طاقت ختم ہوئی حسین نہ جانے یہ باپ کیسے اپنے بچے کا یہ منظر دیکھ رہا تھا، مچھلی کی طرح اصغر کے لب کھلتے تھے، بند ہوتے تھے، اور ایک دفعہ آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام حسین نے سوچا اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے کیسے لے جاؤں۔ مقتل کی کتابوں میں عزادارو لکھا ہے حسین نے اصغر کی صحرا میں چھوٹی سی قبر بنائی، ماں کے سامنے اصغر کو نہ لے گئے، وہیں پہ چھوٹی قبر بنا کے اصغر کو اس تپتی صحرا میں دفن کیا۔ جب واپس خیام میں چلے گئے نا رباب کو پتہ چل گیا، جب اون محمد گئے واپس نہیں آئے، جب عباس گیا واپس نہیں آیا، اب اصغر بھی تو گیا وہ بھی واپس نہ آیا۔ خیمے سے باہر آ جاتی ہیں، دھوپ پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں رباب خیمے سے کیوں باہر آ گئی؟ کہنے لگی اب میں پوری زندگی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔